بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ٹاپک پر بات کرنے لگے ہیں کہ کیا ہمارا ملک جو ہے دوسرے ملکوں سے انوکھا ہے کہ یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وڈیرا شاہی ہے، اور سارے یہ جو لوگ، چاہے وہ آرمی سے لے کر نیچے تک تمام طبقوں کے لوگ، جو ڈپٹی کمشنر، اے سی، ڈی سی وغیرہ، کیا یہ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے کہ ان کو اتنی زیادہ رعایتیں ہر چیز ملی ہوئی ہے؟ اب ہم ایک بات کرتے ہیں کہ یہ پاکستان کا جو نظام ہے اصل میں ہے کیا، اور یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے ہمسائے میں ایک ملک ہے جس کو آپ جانتے ہیں، بھارت۔ اس کی آبادی تقریباً 1 ارب سے زیادہ ہے، اور اس کی لوک سبھا جو ہے، یعنی اس کی جو قومی اسمبلی ہے، اس کے اراکین کی تعداد 543 ہے، جبکہ پاکستان کی آبادی 23 کروڑ ہے اور اس کی قومی اسمبلی کی نشستیں 342 ہیں۔ پاکستان کا فارمولہ اگر بھارت میں لاگو ہوتا تو بھارت کی لوک سبھا کی نشستوں کی تعداد تو 2000 سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور بھارت کا فارمولہ پاکستان میں لاگو ہوتا تو پاکستان کی قومی اسمبلی کی تعداد صرف 135 ہونی چاہیے تھی۔ کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ معاشی طور پر خاصے مستحکم بھارت کی لوک سبھا کے اراکین کی تعداد صرف 543 ہے، تو معاشی ابتری کے شکار پاکستان کی قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 کیوں ہے؟ یہ غریب قوم اتنے زیادہ کردار کے غازی، بے داغ ماضی، نہ بکنے والا نہ جھکنے والا اراکین قومی اسمبلی کے خرچے اور ناز نخرے کس اصول کے تحت اٹھاتی پھرے ہیں؟ پاکستان کی بیوروکریسی کا ڈھانچہ نوآبادیاتی ہے۔ یہ افسر شاہی برطانیہ نے 1857 کی جنگ آزادی کو کچلنے کے لیے، اس کے بعد اس مقصد کے لیے تیار کی تھی کہ اس افسر شاہی کے ذریعے مقامی آبادی کو یوں دبا کر رکھا جائے کہ وہ کسی بغاوت یا گستاخی کا تصور بھی نہ کر سکے۔ یہ افسران یہاں غیر انسانی رویوں کے ساتھ لامحدود اختیارات کے تحت بروئے کار لائے۔ بہادر شاہ ظفر کی گرفتاری کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1857 کے تحت قائم کردہ اس افسر شاہی کا اصل مقصد عوام کا استحصال کرنا اور برطانوی قبضے کو مستحکم رکھنا تھا۔ یہ افسر شاہی عوام سے کٹی ہوئی تھی، اس کی رہائش عوام سے دور تھی، اور اس کے اپنے کلب تھے جس کے اخراجات یہیں کے وسائل لوٹ کر پورے کیے جاتے تھے۔ شروع میں ان افسران کی تعداد 1000 تھی، اور یہ سب کے سب برطانوی تھے۔ بعد میں ان میں کچھ مقامی جینٹل مین بھی شامل کر لیے گئے۔ ان مقامی جینٹل مینوں کا مزاج بھی انگریزوں والا تھا۔ یہ بھی مقامی رعایا کو انسان نہیں سمجھتے تھے، ان کا رویہ بھی رعونت زدہ تھا۔ یہ بھی آقا کی نفسیات کے حامل تھے۔ قیام پاکستان کے بعد یہی جو افسر ہیں پاکستان کے حصے میں آ گئے۔ اس افسر شاہی کا مزاج بالکل نہ بدلا۔ قائد اعظم نے افسر شاہی کو یاد تو دلایا کہ اب وہ عوام کے آقا نہیں بلکہ عوام کے خادم ہیں، لیکن قائد اعظم بہت جلد اللہ کو پیارے ہو گئے اور بیوروکریسی کے ڈھانچے میں کوئی تبدیلی نہ آ سکی۔ یہی نہیں بلکہ یہ ملک ہی افسر شاہی کے شکنجے میں چلا گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ایک بیوروکریٹ غلام محمد کو گورنر جنرل بنا دیا گیا، اور اس نے قائد اعظم کی اسمبلی کو توڑ دیا۔ معاملہ عدالت میں پہنچا تو اس بیوروکریٹ گورنر جنرل نے سپریم کورٹ، تب اس کو فیڈرل کورٹ کہا جاتا تھا، میں یہ موقف اختیار کیا کہ پاکستان ابھی تک ایک آزاد ملک نہیں ہے، اور میں ملکہ برطانیہ کا نمائندہ ہوں، اور میرے سامنے پاکستان کی پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یاد رہے کہ یہ پاکستان کے قیام کے 8 سال بعد کی بات ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے یہ موقف ماننے سے انکار کر دیا، لیکن سپریم کورٹ نے اس موقف کو تسلیم کر لیا۔ واحد اختلافی نوٹ جسٹس کارنیلیس کا تھا، جنہوں نے لکھا کہ یہ موقف اور یہ فیصلہ پاکستان کی خود مختاری کی توہین ہے۔ قائد اعظم کا انتقال ہو چکا تھا، لیاقت علی خان کو گولی ماری جا چکی تھی۔ اب کون تھا جو اس نوآبادیاتی افسر شاہی کو لگام دیتا؟ چنانچہ یہ مزید منہ زور ہو گئی، اور اب کوئی راستہ روکنے والا نہیں تھا۔ نتیجہ یہ کہ اس کے اختیارات اور مراد پر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رہا۔ یہ بیوروکریسی ایک خاص اقلیت تھی جو لارڈ مکالے کے تصور حکومت کی عملی شکل تھے۔ مکالے یہاں کے نظام تعلیمی کے نہیں، یہاں کے نظام قانون کے خالق بھی تھے۔
ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ سارے ہندوستان کی بجائے صرف ایک محدود اقلیت پر توجہ دی جائے اور ایک ایسا طبقہ پیدا کر لیا جائے جو رنگ اور خون کے اعتبار سے تو مقامی ہو لیکن اپنے ذوق فکر اصول اور اپنے فہم کے اعتبار سے انگریز ہو۔ ہمارا معاشرہ آج بھی لاڈ میں کالے کے پیدا کردہ اسی طبقے کے شکنجے میں ہے۔ اہل سیاست آپس میں لڑتے ہیں لیکن ملک میں ہمیشہ کی حکومت اسی نوبادیاتی افسر شاہی کی ہے۔ اس کی مگر کوئی بات نہیں کرتا۔ یہ طبقہ وسائل کے چشموں پر قابض ہے، کہیں اس کے لیے اسلام آباد کلب ہے، کہیں جم خانہ کلب ہے، تو کہیں کسی اور نام سے کلب اور مراعات قد تعمیر ہوئے پڑے ہیں۔ پرانے دور کے بادشاہوں کو کیا سہولیات ہوں گی جو ان کو سہولیات میسر ہے۔ نام اور عنوانات بدل گئے، نوبادیاتی افسر شاہی کا رویہ اور طرز عمل وہی ہے۔ یہ آج بھی پبلک سرونٹ نہیں آقا ہے، اور یہ آج بھی ہمیں شہری نہیں رعایا سمجھتے ہیں۔ یہ کنال کی گاڑیوں میں پھرتے ہیں، یہ بھنڈی توری اور شلجم کے ریٹ چیک کرنے کے لیے ان گاڑیوں کا لشکر لے کر نکلتے ہیں اور لاکھوں کا پیٹرول پھونک کر چند سو روپے کی پرائز کنٹرول کرتے ہیں۔ ان کے دفاتر میں ان سے ملاقات ممکن نہیں۔ انگریز کے زمانے میں ان سے ملنے کے لیے جیسے مقامی جینٹل مین ضروری ہوتے تھے جنہیں کرسی نشین کا منصب ملا ہوتا تھا، ویسے ہی آج بھی رعایا ان سے ملاقات کے لیے کسی ٹاؤٹ کی تلاش میں ہوتی ہے۔ ان ٹاؤٹوں کو آج کل معززین شہر کہا جاتا ہے۔ حب الوطنی کے ٹھیکیدار یہ ہیں، لیکن ان سے اردو میں بات کی جائے تو یہ کندھے اچکا کر جواب دیتے ہیں ایکچولی ہمارا اردو ٹھیک نہیں ہے۔ آج تک اردو دفاتر کی زبان نہیں بن سکی اور CSS کے امتحان اردو میں نہیں ہو سکے، تو اس کی وجہ اسی نوبادیاتی جینٹل مین طبقے کا تسلط ہے۔ یہ صرف زبان کی بنیاد پر قابض ہے۔ ہمارا قانون 1860 کا ہے۔ ہماری پولیس جارج نیپیئر کی وہ پولیس ہے جو آئرش کانسٹیبلری کے اس ڈھانچے پر کھڑی کی گئی جس کے دامن پر فلسطینیوں کے خون کے چھینٹے آج بھی نمایاں ہیں۔ یہ اپنی روح میں پولیس نہیں، ایک نیم فوجی فورس تھی جو مفتوح رعایا کو کچلنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اچھے مزاج آج تک وہی ہے، تبدیلی کہاں سے آئے گی؟ نو آبادیاتی دور میں فنڈ کی ضرورت پڑتی تھی تو لگان بڑھا دیا جاتا تھا اور وسائل چھین لیے جاتے تھے۔ اس بیوروکریسی کی فکری ترک تازی آج بھی وہی ہے کہ بحران آئے تو بوجھ عوام پر ڈال دو۔ اس کی اپنی مراعات، اس کی تعیشات، یہ سب لامحدود ہے۔ آپ کے سامنے ہے، پیٹرول کل ہی 35 روپے اور ڈیزل بھی 36 روپے بڑھا دیا گیا۔ تو کیونکہ ان کی عیاشیاں اور عللے تللے ان سب کے لیے پیسہ جمع کرنا ہے، کیونکہ ان کے پاس اب وہ وسائل نہیں ہے، تو اب عوام سے کھینچو سارا پیسہ، چاہے وہ بھوکی مر رہی ہو۔ اس کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ کوئی حکومت افسر شاہی کی مراعات میں کمی کا سوچ بھی نہیں سکتی، بلکہ آپ سیاستدانوں کیا بات کرتے ہیں، وہ تو خود افسر شاہی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ عالم یہ ہے کہ دنیا کی واحد سپر پاور امریکہ کے صدر کا وائٹ ہاؤس 152 کنال پر مشتمل ہے اور سرگودا کے کمشنر کا محل 104 کنال پر۔ کون سا ملک ہے جو ایک پبلک سرونٹ کو 104 کنال کے محل میں رکھتا ہو؟ جناب بتائیے، ہم شہری ہیں یا مال غنیمت ہیں کہ ہم سے لوٹ کر ان خبیثوں کے اکاؤنٹ بھی بھرے جاتے ہیں، ان کے پیٹ بھی پالے جاتے ہیں اور ان کے کتوں تک کو بھی عیاشیاں کرائی جاتی ہیں ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے۔ ہمارے جو وسائل ہم پر خرچ ہونے چاہیے وہ سب ان کی عیاشیوں میں جھونک دیا جاتا ہے۔ کتنے بڑے کلب ہیں، کتنی بڑی پوری ریاستیں بنا رکھی ہیں ہر شہر میں، چھونیوں کے نام سے، کبھی کسی چیز پر، کبھی کسی چیز پر، کبھی DC، کبھی AC، کبھی پولیس کے کمشنر، سارے کیا ہے یہ سب آپ اور میرا خون چوس کر، یہ جو ان کی گاڑیاں فراٹے بھرتے پھرتی ہیں، کبھی ادھر جا رہی ہیں، ان میں وہ تیل نہیں جل رہا بلکہ آپ کا اور میرا خون جل رہا ہے۔ اس لیے خدا را اس چیز کے خلاف اٹھیں، نکلیں، اور جب تک آپ نہیں نکلیں گے آپ کو کوئی لیڈر بھی میسر نہیں آئے گا، پہلے آپ کو نکلنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اگر اس چیز کے خلاف کوئی لیڈر بڑا ایسا کام کرتا ہے تو اس پر فوراً غداری کا مقدمہ بنا کے اس کو فرق کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ سب نکلیں گے، آپ کو تو اب آئین جو تحفظ دیتا ہے، تو پھر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ رہنما بھی آپ کو عطا فرما دے گا۔
نکلیں، ورنہ پھر آپ کی نسلیں بھی آپ پر لان تانی کریں گی کہ آپ نے ہمارے لیے کیسا پاکستان چھوڑا ہے، جہاں پہ اتنی زیادہ چھچھوندریں اور اتنی زیادہ جو جونکیں چمڑی ہوئی ہیں جو اس ملک کا خون چوس رہی ہیں۔ کیوں ہمارا نوجوان طبقہ سارا باہر نکلتا جا رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تو وہ بیچارے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کہاں دھکے کھاتے ہیں۔ اس لیے معزز لوگوں، اٹھو، بغاوت برپا کرو، بغاوت کے بغیر کوئی بات نہیں بنے گی۔ یہ سب تو ان کے ٹٹ پونجیے ہیں، انہوں نے کیا کرنا ہے؟ یہ تو امریکہ کے آگے کبھی پیچھے جاتے ہیں، کبھی IMF کے آگے، کبھی کسی کے آگے۔ اگر یہ آپ کے پاس حکومت ہو تو آپ تو کیا بات ہے، لیکن ہمیں اس کے لیے ہمت کرنی پڑے گی، نکلنا پڑے گا، ورنہ پھر ٹھیک ہے بیٹھے رہیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے، اور آپ میں سے کچھ لوگ خودکشیاں کرتے رہیں، اپنے بچوں کو بھی قتل کرتے رہیں روٹی کے بدلے۔ بھائی روٹی انہوں نے چھینی ہے ہماری، اور ان کو ہم نے اب مزہ چکھانا ہے، ورنہ یہ کبھی بھی بات نہیں بن سکتی۔